کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں قیام امن اور تعمیر نو کا 20 نکاتی فارمولا پیش کر دیا ہے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنا، تعمیر نو کو یقینی بنانا، فوری جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی رہائی امن پلان میں شامل ہے۔ حماس کے ارکان کو عام معافی دی جائے گی، امدادی سرگرمیاں بغیر رکاوٹ بحال ہوں گی، غزہ کے انتظامی امور ٹیکنوکریٹ کے سپرد ہوں گے۔ ٹرمپ کی سربراہی میں پیس بورڈ آف ڈائریکٹرز نگرانی کرے گا۔ غزہ چھوڑنے کے خواہش مند جب چاہے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل غزہ کا کوئی علاقہ ضم نہیں کرے گا۔ عالمی امن فورس سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی۔ قابض اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ دو ریاستی حل کے لیے ماحول سازگار کرنا بھی امن فارمولے کا حصہ ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور تعمیر نو کا نیا فارمولا۔ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنا 20 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق غزہ کو ایسا علاقہ بنایا جائے گا جو پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہ ہو۔ فلسطینی عوام کے مفاد میں غزہ کی ترقی اور تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے گا۔ حماس اور اسرائیل متفق ہوئے تو جنگ فوری طور پر ختم ہوگی۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی توثیق کے بعد 3 دن کے اندر تمام زندہ اور مردہ قیدی رہا ہوں گے۔ اسرائیلی جیلوں سے عمر قید کاٹنے والے 250 فلسطینی جنگجو اور 1700 عام قیدی رہا ہوں گے۔ ہر ایک اسرائیلی قیدی کی لاش کے بدلے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ ہتھیار ڈال کر پرامن زندگی گزارنے والے حماس کے ہر کارکن کو معافی دی جائے گی۔ جو غزہ چھوڑنا چاہے انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ غزہ میں امدادی سرگرمیاں فوری بحال ہوں گی، جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی، ہسپتالوں اور بیکریوں کی مرمت اور ملبہ ہٹانے کے آلات شامل ہوں گے۔ امدادی سرگرمیوں کی نگرانی اقوام متحدہ، ہلال احمر اور دیگر غیر جانبدار ادارے کریں گے۔ امداد کی فراہمی میں حماس اور اسرائیل میں سے کسی کی مداخلت نہیں ہوگی۔ غزہ کے انتظامی امور ایک غیر جانبدار فلسطینیوں پر مشتمل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے سپرد ہوں گے۔ کمیٹی کی نگرانی پیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کرے گا، جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت عالمی رہنما بورڈ کے رکن ہوں گے۔ غزہ کے لیے اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کا منصوبہ تشکیل دیا جائے گا۔ ایک خصوصی اقتصادی زون بھی قائم ہوگا۔ کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ خواہش رکھنے والوں کو آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن ان کی واپسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حماس اور دیگر مزاحمتی گروپ غزہ کی حکمرانی میں شامل نہیں ہوں گے۔ تمام عسکری تنصیبات بشمول سرنگیں اور اسلحہ ساز کارخانے تباہ کر دیے جائیں گے۔ غزہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جائے گا۔ غزہ ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ ہو، اس کی ضمانت علاقائی شراکت دار دیں گے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری عرب اور اسلامی ممالک کی افواج پر مشتمل عالمی امن فورس ISF کے پاس ہوگی۔ اسرائیل نہ غزہ پر مستقل قبضہ کرے گا، نہ ہی غزہ کا کوئی علاقہ ضم کرے گا۔ عالمی امن فورس کے کنٹرول سنبھالتے ہی اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر ایک حفاظتی پٹی عارضی طور پر اسرائیل کے پاس رہے گی۔ اگر حماس تاخیری حربے استعمال کرے یا منصوبے کو مسترد کرے تو امدادی انتظامات ان علاقوں میں نافذ ہوں گے جنہیں اسرائیلی فوج عالمی امن فورس کے حوالے کرے گی۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان برداشت اور پرامن بقائے باہمی پر مبنی بین المذاہب مکالمہ شروع کیا جائے گا۔ غزہ کی ترقی اور فلسطینی اتھارٹی کے اصلاحاتی پروگرام کے باعث حالات فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے لیے سازگار بن سکتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایسا سیاسی مکالمہ شروع کرے گا جس کا مقصد پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے امکانات تلاش کرنا ہوگا۔